اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین وصحبہ المنتجبین۔ گزشتہ درس میں ہم نے قرآن کریم کے دوسرے جز میں سورۃ البقرہ آیت نمبر 194 تک تمام کیا تھا۔ آج انشاءاللہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 195 سے 202 تک پہلے تلاوت کریں گے اور پھر جس قدر ممکن ہوا ان آیات کی ترجمہ اور ان کی وضاحت آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ نماز کیونکہ اب آہستہ آہستہ دیر سے ہو رہی ہے، اس لیے آج ابھی نماز لیٹ ختم ہوئی، اس لیے آج کا درس جو ہے وہ 6:30 بجے شروع ہو رہا ہے اور اناؤنس بھی کر دیا جائے گا انشاءاللہ، کیونکہ اگلا ہفتہ جو ہے وہ کراچی میں ہونے کی وجہ سے درس نہیں ہوگا۔ اس سے نیکسٹ جو درس ہوگا غالباً 5 فروری کو، اس سے اگلا درس 5 فروری کو ہوگا، تو اس کا ٹائم جو ہے وہ 6:45 6:45 PM انشاءاللہ 5 فروری کو یہ درس ہوگا۔ تو پہلے تلاوت اور اس کے بعد ترجمہ اور وضاحت۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب صدق اللہ العلی العظیم۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 195 سے ہم نے شروع کرنا ہے، لیکن پچھلی 2 آیات کا ہم ترجمہ تکرار کر لیں تاکہ موضوع ذہن میں دوبارہ سے تازہ ہو جائے۔ جیسا کہ بتایا گیا تھا، یہ پس منظر ان آیات کا جب
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम उम्रह के लिए तशरीफ़ लाए, उम्रह नहीं करने दिया गया और मुआहदा हुआ सुलह हुदैबिया के नाम से। तो जब मुसलमान आ रहे थे तो जो एहतमालात थे कि शायद वो हमला कर दें, जंग हो जाए, तो मुसलमानों को भी अपने दिफा में जिहाद का हुक्म दे दिया गया और उसी के ज़िम्न में ये बातें बयान हो रही थी। आयत नंबर 193 में फ़रमाया था, और तुम उनसे उस वक्त तक लड़ो कि फ़ितना बाकी न रहे और दीन अल्लाह ही के लिए हो जाए, यानी गालिब जो कानून है, आइन मुआशरे में, इलाके में, वो अल्लाह का हो, दूसरे उसके लिए उसके ख़िलाफ़ उठ के खड़े ना हो सके, ताकत तुम्हारे पास हो, इस हद तक जंग करनी। हाँ, अगर वो बाज़ आ जाएं तो ज़ालिमों के अलावा किसी के साथ ज़्यादती ना होगी। यहाँ पर हम ये अर्ज़ कर दें कि ये जो लफ्ज़ है उद्वान का बुनियादी माना होता है हद से तजावुज़ करना, लेकिन ये जिस कॉन्टेक्स्ट में लफ्ज़ आ रहा है, तो जैसे इससे पिछली आयत में गुज़रा था कि जो तुम पे तजावुज़ करे फ़मन तदा अलैकुम फ़अतदू अलैहि बिमिथल मा अतदा अलैकुम, तुम उतना ही तजावुज़ करो जिसके लफ्ज़ ज़्यादती का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, वरना ख़ुद बज़ाते ख़ुद ज़्यादती गलत है। ज़्यादती यानी ज़्यादा कर देना, हद से बढ़ जाना, तो वो मुराद ही नहीं है। तो तुम उसी तरह तजावुज़ करो जिस तरह उसने तजावुज़ किया। यहाँ अगर वो ज़्यादती वाला लफ्ज़ ले आए तो तुम उतनी ही ज़्यादती करो जितनी उसने ज़्यादती की है। अब यहाँ पे अगरचे लफ्ज़ ज़्यादती है, लेकिन बताया जा रहा है कि उसकी मिकदार से ज़्यादा तुमने नहीं करना, ये नहीं करना, और तब तक लड़ना है जब तक कि उनका ज़ोर टूट ना जाए, अल्लाह का जो दीन है वो गालिब ना आ जाए, दुश्मन की कमर टूट जाए, वो खड़ा ना हो सके। हाँ, अगर वो बाज आ जाए तो फिर सिवाय बड़े मुजरिमों के कि जिनसे ख़तरात हैं और जिनके पहले जराइम बड़े हैं, तो बाकी किसी पर तजावुज़ नहीं किया जाएगा। और उसकी बेहतरीन मिसाल ख़ुद फ़तह मक्का है कि पूरी तरह इख्तियार और इक़्तिदार होने के बावजूद अल्लाह के नबी ने उमूमी माफ़ी का भी ऐलान किया और साथ साथ चंद अफराद को उस माफ़ी से इस्तिस्ना कर दिया, यानी इनको माफ़ी नहीं है और उनके कत्ल का हुक्म सादिर फरमाया। तो ये बिल्कुल इन्हीं आयात के मुताबिक अमल किया गया। चूँकि यहाँ पे लफ्ज़ उद्वान आया, ज़्यादती आया, तो ज़्यादती से बाज़ के लोगों में, बाज़ लोगों के जहन में जाता है कि ज़्यादती से मुराद ये है कि वो ज़्यादती करे, हम भी ज़्यादती करें ना। ये कहा जा रहा है कि जो उसने जितना किया है उतना ही तुम भी करो। 194 में ये था, हुर्मत वाले महीने का बदला हुर्मत का महीना ही है, यानी अगर वो लिहाज करे तो तुम लिहाज करो, वो लिहाज नहीं करता तो तुम भी फिर उसका जवाब दो। और हुर्मतों का भी क़िसास है, यानी जितनी हुर्मतें तोड़ी जाएंगी उनका क़िसास किया जाएगा। लिहाजा जो तुम पर ज़्यादती करे तो तुम भी उस पर उसी तरह ज़्यादती करो जिस तरह उसने तुम पर ज़्यादती की है। ये वो वाली आयत जो मैं अर्ज़ कर रहा था। और अल्लाह से डरते रहो, यानी इस मैदान जंग में भी हमेशा अल्लाह का खौफ, अल्लाह का तकवा तुम्हारे साथ रहे, और जान लो कि अल्लाह परहेज़गारों के साथ है। यानी अल्लाह वो नहीं है, अल्लाह वो यानी सिपा सलार लीडर नहीं है कि अगर अपनी फ़ौज जीत गई है तो कहे चूँकि तुमने जंग लड़ी है लिहाजा तुम पे सब कुछ हलाल है, जो मर्ज़ी करो, मारो पीटो, खा जाओ, बदमाशियाँ करो। ये वाला तरीक़ाकार दीन का तरीक़ाकार नहीं है। कितनी ज़बरदस्त बात की जा रही है कि ये सारे अहकामात के साथ साथ तुम्हारे पास क्या चीज़ होनी चाहिए, वत्तकुल्लाह, अल्लाह का तकवा तुम्हारे साथ हो, वअलम, और जान लो कि अल्लाह तकवा वालों के साथ। अगर तुम तकवा छोड़ोगे खुदा भी अपनी तौफीकात तुमसे उठा लेगा, तुम भी दुनिया के ज़ालिमों और तजावुज़ करने वालों की तरह अल्लाह के कागज़ात में गोया लिख दिए जाओगे। यहाँ तक हमने कर लिया था 195 नंबर आयत से। आज हम आगे बढ़ेंगे। आप तवज्जो फरमाइए, ये आयत जो है इसमें अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करने का हुक्म दिया जा रहा है। कुरान करीम ने एक बहुत तफसीली बयान फरमाया है इन्फाक के बारे में, अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करने के बारे में। पहले भी हम आपकी खिदमत में अर्ज़ करते रहते हैं। इस आयत करीमा में सूरतुल बकरा की आयत नंबर 195 में अल्लाह ने इन्फाक न करने को जोड़ दिया है हलाकत से।
یعنی خرچ نہ کرنا اللہ کے راستے میں، یہ اللہ بتا رہا ہے کہ گویا سب سے بہتر وہی جاننے والا ہے کس کام کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، کس کام کو ترک کرنے کا نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ فرما رہا ہے اگر تم اسے ترک کر دو گے تو گویا تم سمجھ رہے ہو تم نے اپنا مال بچا لیا، لیکن تم نے اپنے ہاتھوں سے خود کو ہلاکت میں ڈال دیا۔ یہ انفاق نہ کرنا تمہاری ہلاکت کی صورت میں نکلے گا۔ اور یہ یہاں پر ہلاکت سے مراد یہ نہیں ہے کہ آخرت میں، بلکہ اوپر کی آیات دنیا میں جہاد کی ہو رہی، اور جہاد کے لیے ظاہر ہے مال کی ضرورت پڑتی۔ منافقین مدینہ تنگ تھے رسول اللہ سے، کہتے تھے کہ یہ جب سے آیا ہر روز کوئی نیا ان کا پھڈا ہوا ہوتا، ہر روز کوئی نئی جنگ ہوتی ہے، اور ہم مر گئے ہیں چندہ دے دے کے، مثلا ہر روز کہتا ہے کہ اب یہ لے آؤ اللہ کے راستے۔ چونکہ منافق کے دل میں ایمان نہیں ہوتا، اس کو بوجھ لگتا ہے۔ ورنہ جب ہم کوئی اپنے لیے چیز خریدتے ہیں، کوئی پلاٹ خریدتے ہیں، کوئی اپارٹمنٹ خریدتے ہیں، کوئی گھر خریدتے ہیں، گاڑی خریدتے ہیں، کوئی تکلیف ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی، انجوائے کر رہے ہوتے ہیں ہم تو، ہماری چیز بن گئی ہے، ہم پلاٹ کے مالک بن گئے، ہم اپارٹمنٹ کا مالک بن گئے، ہم سونے کے مالک بن گئے، ہم موبائل کے مالک بن گئے، لذت آتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی وہ لذت نہیں آتی۔ کیوں؟ یہ ایمان کا نقص ہے، یہاں سے ٹیسٹ ہوتا ہے بندہ۔ انسان یہ نہیں سمجھ رہا کہ یہ دے کر میں کسی چیز کا مالک بن رہا ہوں، سمجھ رہا ہے میں دے رہا ہوں، میرے ہاتھ سے جا رہا ہے۔ تو جیسے جیسے انسان کا ایمان، زبانی ایمان نہیں بلکہ وہ قرآنی ایمان، اور محمد و آل محمد نے جس کی تعریف کی ہے، ڈیفائن کی ہے، وہ ایمان، وہ جیسے جیسے زیادہ ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پہ عمل کرنا انسان کے لیے ایک لذیذ چیز بنتا جاتا ہے۔ جیسے ایک دنیا دار کے لیے دنیا کی خاطر دوڑ دھوپ کرنا، دنیا حاصل کرنے کے لیے خرچ کرنا لذیذ ہوتا ہے، اس لیے اسی طرح ایک حقیقی مومن کے لیے اللہ کی اطاعت کرنا اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنا یہ لذیذ ہوتا ہے۔ ہم پہلے بھی بیان کرتے رہتے ہیں، سورہ توبہ میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کا مال خرید لیا ہے۔ ابھی آپ تعبیر دیکھیں، اللہ نے مومنوں سے، اب جو سمجھتا ہے کہ نہیں میں نے مجھ سے تو نہیں خریدا، وہ مومن ہے ہی نہیں جس کے بارے میں اللہ بات کر رہا ہے۔ ان اللہ اشترا، یقیناً اللہ نے خرید لیا ہے، من المؤمنین، مومنوں سے، انفسہم و اموالہم، ان کے انفس، ان کے نفس، ان کی جانیں اور ان کے مال، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ، جنت کے بدلے میں، یعنی جو اللہ نے قیمت ادا کی ہے وہ یعنی جنت کی قیمت۔ اور پھر فرمایا کہ چونکہ وہ آیات بھی جہاد کے تناظر میں ہے، غزوہ تبوک کے تناظر میں آیات ہے، تو پھر اللہ نے فرمایا کہ یقاتلون فی سبیل اللہ۔ اب جس نے اللہ کو اپنی جان اور مال بیچ دی ہے، پھر وہ جو سب سے شدید موقع ہے قتال کا، جنگ لڑنے کا، تو یہ پھر ایسے ہو جاتے ہیں، یقاتلون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں قتال کرتے، فیقتلون، جب موقع آئے جنگ کا اور سامنے والے کو قتل کرنا پڑے، قتل بھی کر دیتے، بزدل نہیں ہوتے، وَيُقْتَلُونَ، اور ظاہر ہے جب قتل کرنے والی جگہ ہے تو قتل ہو بھی سکتا بندہ، تو قتل کرتے بھی ہیں اور قتل کر دیے جاتے بھی ہیں۔ یہ چونکہ جو ہمارے یہاں پر نا جان ہے تو جہان ہے، تو مومن جو ہے وہ جان بھی اپنی اللہ کو کے راستے میں دینے کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے، گویا واقعاً اپنے اختیار سے سودا کر لیتا ہے کہ میری جان پر بھی اور میرے مال پر بھی مجھ سے زیادہ اللہ کا اختیار ہے۔ اور اسی طرح قرآن نے فرمایا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنوں پر، مومنوں کی جانوں پر خود ان سے زیادہ حق رکھتا ہے۔ یعنی اگر میں مومن ہوں اور میں اپنے بارے میں کوئی رائے رکھتا ہوں، کوئی پلان رکھتا ہوں، اور اللہ کا رسول کوئی اور آ کے بات کر دے،
تو میرا ایمان کب سچا ہے؟ جب میں اللہ کے رسول کی بات کو اپنی بات پہ ترجیح دے دوں. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی اولا ہے مومنوں پر خود ان کے اپنے نفسوں سے زیادہ. بس یہ ایمان کی علامات بتائیں. تو انفاق اصل میں ایمان کی علامت ہے، اور خاص طور پر جب انفاق کو انسان بوجھ محسوس کر کے نہ کرے، لذت لے. جیسے میں نے عرض کیا کہ دنیا کی پراپرٹی بناتے وقت لذت ملتی ہے، حالانکہ جیب سے پیسے جا رہے ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے کہیں سے قرضہ بھی لیا ہو، لیکن ہم کہتے ہیں بس کوئی نہیں، قرضہ تو اتر جائے گا لیکن جائیداد تو بن جائے گی نا. تو اگر اللہ کے وعدوں پر وہی ایمان ہے جیسا دنیا کی پراپرٹیوں پر ایمان ہے، تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کو انسان یہ نہیں سمجھے گا بس کہ جا رہا ہے میرے پاس. لہٰذا اللہ تعالیٰ نے یہ جو نام رکھا ہے زکوٰۃ، آپ کو معلوم ہے زکوٰۃ کا معنی ہی ہوتا ہے بڑھنا. زکوٰۃ کا جو لفظی میننگ ہے وہ ہے گروتھ. اللہ تعالیٰ نے اس مال دینے کا نام ہی بڑھنا رکھا، یعنی تم یہ کم نہیں ہو رہا تمہارا بلکہ بڑھ رہا ہے. تم سمجھ رہے تمہارے پاس سے کم ہو رہا ہے، چونکہ تمہاری آنکھیں وہ نہیں دیکھ رہی جو اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے. بڑھ رہا ہے، زکوٰۃ کا معنی بڑھنا، گروتھ ہے. اب جس کو جیسے وہ لذت میں نے عرض کی آتی ہے کہ میں یہ پیسے دے رہا ہوں اور میں پلاٹ کا مالک بن رہا ہوں، گاڑی کا مالک بن رہا ہوں، خوش ہوتا ہے. اسی طرح اگر ادھر بھی ایمان ایسا ہی ہو تو خوش ہوگا کہ میں پراپرٹی کا مالک بن گئی ہوں اللہ کے پاس مثال کے طور پر، اور اللہ تعالیٰ کے پاس میں نے انویسٹ کیا. اگر یہ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں ہوتا تو ایسا نہیں ہے کہ کچھ نہیں ہوگا. جو لوگ یہ فکر رکھتے ہیں، یا جو جن قوموں میں یہ فکر آ جائے کہ میں ہوں، میرا گھر ہے، میری بیوی ہے، میرے بچے ہیں، اور بس یہیں پہ دائرہ ختم ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ اصل میں اس دائرے سے باہر اگر تم خرچ کرنے والے نہیں ہو تو اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالو. اب جن قوموں کی آپ ترقی دیکھ رہے ہیں دنیا میں، تو انہوں نے اپنے آپ کو طاقتور بنانے کے لیے سرمایہ گزاری کی، بڑے بڑے بجٹ رکھے، بڑے دماغوں کو پرورش کرنے کے لیے، تحقیقات کے لیے، علم کے لیے، اور جو چیزیں ایک قوم کے طاقتور بننے کا سبب ہے اس میں سرمایہ گزاری کی، اس میں بہت زیادہ پیسہ لگایا. ٹھیک ہے. اب آج کی ماڈرن دنیا میں اس کا نام آپ مثلاً آپ یورپ وغیرہ اور ادھر دیکھ لیں، گورنمنٹ جو ٹیکسز لیتی ہے، تو مثلاً ٹیکسز کا ایسا، میں کوئی اس کا اسپیشلسٹ نہیں ہوں، ایک جو جس حد تک انفارمیشن ہے اس حد تک بات کر رہا ہوں، ممکن ہے کوئی سکم بھی ہو بیچ میں، یہ میرا شعبہ نہیں ہے، لیکن جو معلوم ہوتا رہتا ہے کہ اگر کوئی بندہ بے روزگار ہے اس کا بھی بے روزگاری کا الاؤنس لگا ہوا ہے، اس کو ملتا ہے، پیسے ملتے ہیں. بچہ پیدا ہوتا ہے، بچے کی تعلیم ایک خاص عمر تک وہ گورنمنٹ کے ذمے ہے، وہ اس بچے کو پڑھائے گی اور سارا اس کے اخراجات وغیرہ برداشت کرے گی. اسی طرح اگر ڈائیورس ہوئی خاتون ہے اس کا ایک اس کو ملتا ہے، اور دیگر چیزیں کہ جن کا ہمارے اسلامی ممالک میں مثلاً اگر ہے بھی تو ان کے مقابلے کا نہیں ہے جو وہاں پہ ہو رہا ہے. وہ پیسہ گورنمنٹ کے پاس کہاں سے آتا ہے؟ وہ پیسہ گورنمنٹ کے پاس اپنے عوام سے ہی آتا ہے جن کے پاس زیادہ ہے، اور تقسیم ہوتا ہے. تقسیم کا ایک مثلاً اچھا نظام بنا ہوا، ورنہ تو اگر یہ ہو کہ عوام سے جا رہا ہے، ٹیکس جا رہے ہیں، لیکن وہ نیچے آتے ہی نہیں، دوبارہ اوپر ہی کھا جاتے ہیں. کچھ دبئی پہنچ جاتا ہے، کچھ مثلاً انگلینڈ پہنچ جاتا ہے، کچھ کسی اور جگہ آف شور کمپنیز میں پہنچ جاتا ہے، فلان وغیرہ. تو وہ کرپشن ایک الگ معاملہ ہے.
لیکن یہ پیسہ کہ جن کے پاس زیادہ مال ہے ان سے لے کر دیا جائے، اور قرآن کے لفظ یہ کہ یہ اس لیے کئی لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم، تاکہ یہ مال تمہارے جو اغنیاء ہیں، یعنی جو امیر لوگ ہیں، مالدار لوگ ہیں، انہی کے ہاتھوں میں نہ گھومتا رہے، سرکولیٹ نہ کرتا رہے۔ دولتاً یعنی سرکولیٹ کرنا، یہ اللہ نے اس لیے کیا ہے تاکہ مال جو ہے وہ لوگوں کے ہاتھوں میں نہ گھومتا رہے، خاص طبقے کے۔ تو یہ اب آپ فرض کریں کہ یہ جو لوگوں کے مال سے لوگوں پہ خرچ کیا جا رہا ہے حکومت کے ذریعے سے، یہ ختم کر دیا جائے۔ مثلا کوئی ملک ایسا ہو جہاں پہ عوام کے ہم نے ٹیکس نہیں دینا، آپ تصور کریں سب عوام جناب اطاعت کر لیں، ہم نے ٹیکس نہیں دینا، حکومت کوئی باقی رہ سکتی ہے؟ نہیں رہ سکتی۔ نظام باقی رہ سکتا ہے؟ نہیں رہ سکتا۔ پولیس کا محکمہ، فلان محکمہ، فوج، یہ وہ، جتنے بھی محکمے ضروری ہیں معاشرے کو پرامن طریقے سے آگے بڑھانے کے لیے، جھگڑوں کے فیصلوں کے لیے، سب ختم ہو جائے گا۔ تو کس قسم کا معاشرہ ہوگا؟ جو مرضی لوٹ مار کرو، کوئی قانون نہیں رہے گا، کچھ بھی نہیں رہے گا، اور ایک وہ جو پہلے وحشی معاشرہ تھا اس کی طرف چلے جائیں گے۔ اسی طرح کوئی قوم جتنا مناسب ہے اپنے دفاع پہ خرچ نہ کرے، اپنی تعلیم پہ خرچ نہ کرے۔ یہ ماہرین بیٹھ کے اندازہ لگائیں مثلا کدھر کتنی سرمایہ گزاری ہونی چاہیے۔ بعض ممالک میں یہ ہوتا ہے کہ جو محکمہ زیادہ طاقتور ہے، بدمعاش ہے، وہ زبردستی اپنا بجٹ زیادہ کروا لے، پھر خرابی کا سبب بن جائے گا۔ تو وہ قومیں کہ جو آگے بڑھی ہیں انہوں نے سرمایہ گزاری کی، پیسہ لگایا، اور ہم کہیں انفاق کیا، ہم انفاق فی سبیل اللہ نہ کہیں لیکن انفاق کیا، چونکہ انفاق یعنی خرچ کرنا۔ انہوں نے خرچ کیا، سوچ سمجھ کے خرچ کیا، کدھر تعلیم پر کتنا لگانا ہے، دفاع پر کتنا لگانا ہے، مثلا غریبوں پہ کتنا لگانا ہے، ہیلتھ کی سہولیات کیا دینی ہے، وغیرہ وغیرہ کرتے کرتے آگے نکل گئے۔ چوری کم ہوئی، وہ جو پیسہ تھا جد آیا تو لگا بھی لوگوں پر، چوری کم ہوئی، وہ آگے نکل گئے۔ جو یہ کام نہیں کر پا رہے، حالت ان کی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور اگر آپ بالکل یہ انفاق والا مسئلہ نکال دیں بیچ سے خرچ کرنے والا، تو کوئی بھی معاشرہ کولیپس کر جائے گا، سارے نظام قوانین سب ختم ہو جائے گا، کوئی حکومت نہیں چل سکتی۔ قرآن مجید نے واجبات بھی رکھے ہیں شریعت اسلام میں کہ وہ دیے بغیر تمہارے پاس چارہ ہی نہیں، اور وہ واجب جو خرچ کرنا ہے، ادا کرنا ہے، اسے کرنے کے بعد انفاق کی ترغیب دلائی گئی۔ انفاق کرنا، اسی سورۃ البقرہ میں پیچھے آیت گزری ہے جس میں یہ بتایا تھا نیکی یہ نہیں ہے کہ مشرق مغرب کی طرف منہ کر لو، بلکہ نیکی یہ ہے کہ اس چیز پر ایمان لاؤ۔ وہاں پہ فرمایا تھا، جہاں پہ اعمال بیان ہوئے، فرمایا کہ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، مال کی محبت کے باوجود اسے عطا کرے، ذوی القربى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَفِي الرِّقَابِ، یہ موارد بتائے یہاں خرچ کرنا ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَ الزَّكَاةَ، اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے۔ بندہ کہے تو اگر زکوٰۃ ابھی ادا کرنی ہے تو یہ اوپر کیا تھا جو خرچ کرنا ہے، وہ واجب نہیں ہے، وہ واجبات نہیں ہے، لیکن اللہ کہہ رہے ہیں یہ نیکی ہے۔ اس کا جذبہ اتنا ہو گیا ہے کہ واجب تو واجب، وہ واجب سے ہٹ کر بھی اللہ کے پاس انویسٹ کرتا ہے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ترغیب دلا رہا ہے، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے، فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ، اور اللہ اسے کئی گنا بڑھا کے اس کو واپس کرے۔ اتنا زیادہ قرآن میں انفاق کو ڈسکس کیا گیا، کس لیے کیا گیا ہے؟ کیونکہ دوسری صورت ہلاکت ہے۔ اگرچہ یہ جو آیت ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 195، اس کا جو تناظر ہے وہ جہاد میں تو آپ کو پتہ ہے اور زیادہ خرچہ بڑھ جاتا ہے۔ جب دشمن نے حملہ کیا ہوا ہے، بہت کچھ چاہیے، وہاں پر تو
فوری موت واقع ہو جائے گی اگر قوم کہتی ہم نے نہیں دینا، اپنی فوج کو سپورٹ نہیں کرنا مالی طور پر، گئی۔ لیکن اگر عام حالات بھی ہیں، انفاق نہیں ہوتا جس قوم میں، تو وہ آہستہ آہستہ ہلاکت کی طرف چلی جائے گی۔ لیکن دیکھنے والی بات امپورٹنٹ یہ ہے کہ انفاق نہ کرنے کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے کے مترادف، یہ ایکویشن خداوند عالم نے بنا دی۔ توجہ فرمائیے، سورۃ البقرہ آیت نمبر 195، وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور انفاق کرو، خرچ کرو، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور نہ ڈالو اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے تہلکہ، ہلاکت۔ ان دونوں کا کیا لنک ہے؟ اور اللہ کے راستے میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں سے خود کو ہلاکت میں نہ ڈالو، ان دونوں کا لنک کیا آپس میں؟ خرچ نہ کرنا یعنی اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں۔ بس یہ نہ سمجھو میں نے تو بڑا سیو کر لیا، تم نے اپنی ہلاکت کا سامان سیو کر لیا۔ جس کو معاشرے میں جانا چاہیے تھا، جو معاشرے کی رگیں ہیں، جہاں پہ اس خون کی ضرورت ہے، وہاں پہ اس خون کو جانا چاہیے تھا، جو تم نے روک کے اپنے اکاؤنٹ میں سارا کا سارا اپنی ضروریات سے کئی گنا زائد روک کے رکھ لیا، یہ تم نے باقی بدن کی ہلاکت کے ساتھ تمہاری بھی ہلاکت ہو جائے گی، اس ہلاکت کا تم نے بندوبست کر دیا۔ اور یہاں پر میں آگے چلنے سے پہلے عرض کر دوں کہ یہ اس معاملے کی آپ سنجیدگی سمجھیں۔ یہ جو میں بار بار عرض کرتا ہوں نا کہ بعض رسومات کو آلٹرنیٹ بنا لینا شریعت کے ان احکام کا، جیسے کہ بہت سارے عوام کے ذہنوں میں یہ ڈل گیا، اور وہ خرچ بھی کرتے ہیں تو انہی رسومات پہ خرچ کرتے ہیں۔ مثلا آج سے 10 سال بعد ہماری قوم کس مقام پہ ہونی چاہیے، ابھی کس پہ 10 سال بعد کہاں پہ ہونی چاہیے، اور کن کن شعبوں میں خرچ کرنے کی ضرورت ہے۔ اب رہنمائی کرنے والے جو عوام کو بتائیں گے، وہ ان سے کہیں گے کہ قوم کامیاب ہو جائے گی دیگیں پکانے سے، بریانی کھانے سے، ٹھیک ہے، تو وہ لوگ ادھر شروع کر دیں گے۔ لیکن بتانے والے بتائیں گے نہیں، قوم جو ہے کامیاب ہوگی کہ تعلیمی میدان میں 5 سال کے بعد 10 سال کے بعد ہم یہ کام کر چکے ہوں قوم کے لیے۔ تعلیمی میدان میں مختلف مثلا شعبوں میں اتنے افراد ہمارے حتماً جانے چاہیے۔ وہ ایک سست آدمی کہتا ہے وہ یار اتنی ٹینشن کون لے، دیکھ پکاؤ جنت لو، فلان کرو، بہترین آرڈر دو شہر کی بہترین مٹھائی کی دکان سے یا بیکری سے، اور جناب یا دیسی گھی کا پکڑ کے دیکھ پکاؤ کھلاؤ، ادھر سے جو جنت مل رہی ہے، ٹھیک ہے۔ کوئی ایک آدھی ایسی حدیث سنی ہوتی ہے۔ ہوا کیا ہے، بعض لوگ ہمیں برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ اس کو کوئی پرابلم ہے، لیکن پرابلم یہ ہے کہ آیا ائمہ اہل بیت سے منسوب جو بعض خاص رسومات کی جاتی ہیں، آیا وہ باقی شریعت کا آلٹرنیٹ ہے، ادھر سے چھٹی مل گئی ہے۔ جس کی یہ تربیت ہوئی ہے وہ بدترین گمراہی میں ہے، اور جنہوں نے اس طرح کی ذہنیت بنائی ہے وہ خطرناک ترین کلپریٹ اور کرمنل اور مجرم قوم ہے۔ جنہوں نے مثلا انفقوا فی سبیل اللہ کو سست کر دیا، بلکہ یہ انفقوا فی سبیل اللہ بھی خاص جگہ ایک ہے۔ ان کی اپنی ذہنیتیں اس سے آگے نہیں بڑھ سکتی، کیونکہ ادھر لگے گا تو میری جیب میں بھی آئے گا، میری دال روٹی بھی چکن مٹن بن جائے گی جو دال روٹی ہے۔ اگر ادھر لگے گا تو اسی کے ادھر ہی خرچ کرنے کے فضائل پڑھتے جو باقیوں کے مقابلے میں تمہاری قوم جاہل ہو رہی ہے، ہوتی رہے، ہمیں کیا، جنت کے خواب دکھا رہے۔ اگر آپ اللہ نے جو دین قرآن میں بیان کیا ہے، اگر آپ اس کو دیکھیں گے آپ کو یہ بات واضح ہو جائے گی کہ اللہ تبارک و تعالی اسلام کا رزلٹ دنیا میں ہی دیتا ہے۔
اسلام پر عمل کا رزلٹ دنیا میں عزت، دنیا میں وسائل کی فراوانی، دنیا میں امن و امان والی زندگی، دنیا میں مثلا عزت و اقتدار، یہ دنیا میں رزلٹس ہیں اسلام کی، اللہ نے وعدہ کیا ہے۔ ان کی طرف سے توجہ ہٹا دی، چند خاص چیزوں پہ لگا دی، ادھر ہی لگائی جاؤ اور ٹیکا لگ گیا کہ تمہاری جنت بھی کنفرم ہوگی، فلان ہوگی، نہیں ہے ایسا۔ روح اسلام بغیر اللہ کی کتاب پڑھے نہ سمجھ آ سکتی ہے، اور نہ ہی جو اس کو ترجیح میں رکھے بغیر عوام کو جو دین بتا رہے ہیں، نہ ہی وہ عوام کو صحیح بتا سکتے کہ یہ دین ہے کیا چیز ہے۔ لہذا وہ جسے کہتے ہیں نا ٹرین کی پٹڑی کا کانٹا بدل دینا، عوام بیٹھی ہے، سفر بڑا زبردست سفر ہو رہا ہے ٹرین کا، اس کی رخ ہی بدل دیا گیا کہیں اور، سمجھ رہے ہیں ہم منزل پہ جا رہے ہیں، ہمارا تو منزل کنفرم ہوا، ہم نے سب سے بیسٹ جگہ پر پہنچ جائے۔ اب اس انفاق کی امپورٹنس دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں خرچ نہ کرنے والوں کو کے بارے میں دو باتیں جو بھی میرے ذہن میں آ رہی ہیں، دو رزلٹس بتائے، ایک سبب بتایا، ایک رزلٹ بتایا۔ سبب یہ بتایا ہے کہ یہ جو نہیں اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا، یہ قیامت کو نہیں مانتا، جھٹلاتا ہے، یعنی اللہ نے فیصلہ کر دیا۔ اگر تجھے مزہ آ رہا ہے کہ یہ پیسے دینے سے تو گاڑی کا مالک بن رہا ہے، تجھے کیوں نہیں تیرا دل کر رہا اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا؟ اس لیے کہ تو نہیں مانتا اس کو، چاہے تو پیدا ہوا مسلمان کے گھر اور تو کہتا ہے میں مانتا ہوں، تو نہیں مانتا، ورنہ اگر تو ادھر اتنا دنیا کے لیے بھاگ سکتا ہے تو ادھر خدا کے راستے میں کیوں نہیں دے سکتا تو؟ یہ اللہ کا سوال ہے، لہذا اللہ کہتا ہے نہیں مانتا۔ ایک ریزن خرچ نہ کرنے کا خدا کے راستے میں، دوسرا اس کا نتیجہ، جو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے تھے ان کو شفاعت نصیب نہیں ہوگی۔ آپ نے سنا ہے، آپ نے پڑھا ہے، آیت الکرسی سے پہلی والی آیت ہے یہ، تیسرے سپارے کے شروع میں، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، انفقوا مما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں رزق دیا اس میں سے خرچ کرو۔ اب دیکھیں قرآن کا کتنا بیان واضح ہے، خرچ کرو، من قبل ان یأتی یوم، اس سے پہلے خرچ کر لو، قبل اس کے کہ ایک ایسا دن آ جائے، لا بیع فیہ، کوئی خرید و فروش نہیں کر سکو، پیسے دے کے خرید۔ آج تم خدا کے راستے میں خرچ کر کے اللہ سے اجر خرید سکتے ہو، اس کا اس دن نہیں کر سکتے۔ اور خدا نے بتایا ہوا کہ اس دن اگر وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اس دن جن لوگوں نے ظلم کیا، یعنی دنیا میں نہیں خرچ کیا تھا، دنیا میں اللہ کی نافرمانیاں کی تھی، اس دن اگر ان کے پاس جو کچھ دنیا میں ہے سب ہو اور اتنا ہی اور بھی ہو، تو یقیناً اس دن سارا دینے کو تیار ہو جائیں گے اپنے فدیے کے طور پر۔ یہ اللہ کس لیے بتا رہا ہے؟ ادھر سارا دینے کو تیار ہو جاؤ گے، اگر تم اتنی پوری دنیا جتنا ہو تمہارے پاس اس کا ڈبل ہو، تو یہاں کچھ دینے کو میری بات پہ کیوں نہیں تیار ہو رہا؟ میں تمہیں پہلے بتا رہا ہوں، وہاں پہ سب کچھ دینے کو تیار ہو جاؤ گے، یہاں پر تھوڑا دینے کو کیوں نہیں تیار خدا کے راستے؟ بس یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، خرچ کرو جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے، من قبل ان یأتی یوم، قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے جس میں کیا ہوگا، لا بیع فیہ، کوئی تجارت نہیں کر سکو، کوئی خرید و فروش نہیں کر سکو گے، ولا خلۃ، نہ وہاں اس دن پکی سے پکی دوستی ہوگی، کوئی کام آئے گا، سب دوستیاں غائب ہو جائیں گی، ولا شفاع، اور نہ ہی کوئی شفاعت ہوگی۔ اب اس آیت کا ربط تلاش کریں، ان تینوں چیزوں کا ربط کس سے؟ انفاق سے۔ اس آیت میں یہ نہیں کہا گیا اے
اے ایمان والو اللہ کی عبادت کرو قبل اس دن سے پہلے کہ جس دن نہ بیع ہوگی، نہ خلہ ہوگی، نہ شفاعہ ہوگی. نہیں کہا گیا. کیا کہا گیا؟ انفقوا، خرچ کرو قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے کہ جس دن نہ خرید و فروش ہوگی، نہ پکی دوستیاں ہوں گی کام آئے گی. یعنی پکی سے پکی دوستی بھی کام ہی آئے گی، کچی کی تو بات ہی چھوڑ دو. ولا شفاعہ، نہ شفاعت ہوگی. یہ تینوں چیزیں کس کے لیے ریجیکٹ کی جا رہی ہیں؟ جو انفاق نہیں کرتا. اور پھر فرمایا والکافرون هم الظالمون، اور انکار کرنے والے ہی ظالم ہیں. اور میں اس کو مزید واضح کر دوں، سورۃ المدثر میں جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل نفس بما کسبت رہینہ الا اصحاب الیمین، ہر شخص، ہر جان اپنے عمل کے بدلے میں گروی ہے سوائے دائیں ہاتھ والوں کی. دائیں ہاتھ والے معلوم ہے، علامت ہے کہ اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا کامیاب لوگ. فی جنات یتساءلون، وہ جنتوں میں ہوں گے، ایک دوسرے سے سوال کریں گے. عن المجرمین، مجرموں کے بارے میں. اب یہ آیت یہ بتا رہی ہے کہ کن کے بارے میں سوال کریں گے؟ ظاہر ہے جن کے ساتھ زندگیاں گزاری جانتے ہوں گے، یہ ہمارے محلے میں تھا، ہمارے شہر میں تھا، گیدرنگز میں ایک دوسرے کو جانتے تھے. پوچھیں گے وہ کدھر ہے؟ یتساءلون، ایک دوسرے سے سوال کریں گے، یار وہ فلانا بندہ نہیں نظر آ رہا. پھر اللہ گویا ان کا ڈائریکٹ ویڈیو لنک کروا دے گا آج کل کی زبان میں جہنمیوں کے ساتھ. کہے گا وہ جن کے سوال کر رہے ہو یہ ادھر پڑھو. پھر وہ اسے ڈائریکٹ پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، تمہیں کیا چیز جہنم میں لے کے آئی؟ جواب سنے جہنمیوں کا. یہ اللہ تعالیٰ نے احسان کیا، پہلے بتا دیا، بڑے بڑے ریزنز بتائیں گے جہنم میں کیوں ہے. نمبر 1 قالوا لم نک من المصلین، ہم نمازیوں میں نہیں تھے، نماز کی ہماری مسئلہ خراب تھا. نمبر 2 انفاق، ولم نک نطعم المسکین، ہمیں مسکینوں کو کھلانے والے نہیں تھے ہم. یہ مسکین کو نہ کھلانے والا یعنی انفاق نہ کرنے والا. وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، ہم بہت گپوں والی محفلیں، گپے لگانا، ڈسکشنز ادھر کی ادھر، سیاستیں، یہ پتہ نہیں کیا کیا تجزیے انالیسس کرتے تھے، ان کا ہمیں ٹائم لگا دیا ہم نے. وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، ہم آخرت کو نہیں مانتے تھے. اس حقیقت کا اظہار کریں گے، اس حقیقت کا اظہار کریں گے. حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينَ، یہاں تک کہ ہمیں موت آ گئی. اس کیفیت میں، ان کوالٹیز کے ساتھ نمازیوں میں نہیں تھے. مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، اور فضول محفلوں میں یاروں بیلیوں کے ساتھ گپوں میں ادھر کے موضوعات ادھر جا رہے ہیں، دنیا الٹ پلٹ ہو رہی ہے، یہ کرتے تھے. ہمیں یہاں تک کہ موت آ گئی. اب آگے اللہ کیا فرماتا ہے؟ جو میں شفاعت کی بات کر رہا تھا، فما تنفعہم شفاعت الشافعین، شفاعت کرنے والوں کی شفاعت انہیں کوئی نفع نہیں دے گی. اب یہ اللہ نے قرآن میں جب سراحت سے بیان کر دیے، قرآن مجید کی پاور کو سمجھیں آپ کہ یہ کون سا ٹیکسٹ ہے. اس کے بعد اگر 10 حدیثیں آ گئی ہیں کہ جو نمازیوں میں نہیں تھے ان کو شفاعت نصیب ہوگی، جو مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے ان کو شفاعت نصیب ہوگی، تو قرآن مجید کی پاور یہ ہے کہ وہ سب رد ہے. کیوں رد ہے؟ اس لیے کہ اللہ کا نبی اور اللہ کے نبی کے اہل بیت اپنے اللہ کے کلام کے خلاف بات نہیں کرتے. لہٰذا اگر کوئی تقریر میں، کوئی خطیب، کوئی شاعر اپنی شاعری میں آپ کو ایسی بات کر رہا ہے کہ جو ان باتوں سے، ان پرنسپلز سے، اس پالیسی بیان سے ٹکرا رہی ہے، اگر آپ نے قرآن پڑھا ہوگا صحیح طرح تو پتہ چل جائے گا یہ تو دھوکہ ہے. اگرچہ دیا بڑے پاک ناموں کے ذریعے جا رہا ہے لیکن ہے دھوکہ. لیکن کس کو پتہ چلے گا؟ جس کا لنک، جس کا رابطہ اللہ کی کتاب کے ساتھ پراپر ہے. ورنہ یہ کیسی بات ہے؟ آپ خود سوچیں کہ اللہ کہہ رہے ہیں جنہوں نے یہ کام کیے ان کو شفاعت کوئی فائدہ نہیں دے گی، بعد میں اللہ کا رسول آ کے کہے نہیں میں کر دوں گا تمہارا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟
امام رضا علیہ السلام اصول کافی کے اندر یہ روایت موجود ہے، ایک بندہ آیا امام سے بحث کر رہا تھا، تم کہتے ہو اللہ کو نہیں دیکھا جا سکتا۔ امام نے کہا کہ امام کی الفاظ اس حدیث میں یوں ہیں کہ تم کہتے ہو کہ ایک اللہ کا نمائندہ آئے اور اللہ کی طرف سے خبر دے آ کر کہ لا تدرکہ الابصار، آنکھیں اس کو درک نہیں کر سکتی، اور پھر تھوڑی دیر بعد خود ہی کہے کہ میں اس کو دیکھ کے آیا ہوں۔ امام نے بڑے سمپل بات بتا کہ ایک اللہ کا رسول آئے اور اللہ کا نمائندہ آئے اور آ کے کہے کہ آنکھیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی، اور پھر تھوڑی دیر بعد کہے میں نے دیکھا ہے۔ جب امام نے یہ بات فرمائی، قرآن کی آیت لائے لا تدرکہ الابصار، آیت کو دلیل بنایا، اور پھر تم کہتے ہو کہ وہی بندہ آ کے کہہ رہا ہے کہ نہیں میں نے دیکھ لیا، دیکھا جا سکتا اس کو۔ تو اس شخص نے، ابو قرہ اس کا نام تھا، اس نے امام سے فرمایا اتکذب بالروایات، آپ حدیثوں کو جھٹلا رہے ہو تم۔ امام سے فرماتا، امام سے کہتا ہے کہ آپ حدیثوں کو جھٹلا رہے ہو۔ امام نے جملہ کیا فرمایا اس روایت کے مطابق، اذا كانت الروایات مخالفة للقرآن کذبتها، جب بھی میں دیکھوں گا کہ روایات خلاف قرآن ہے میں جھٹلا دوں گا، نہیں ہے یہ اللہ کے رسول کا فرمان نہیں ہے، میں جھٹلا دوں گا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جو نمازیوں میں نہیں ہے نئی شفاعت ملے گی ان کو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جو مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے، جن کے اندر یہ صفت نہیں ہے، انفاق والی بات ہے، نئی شفاعت ملے گی ان کو۔ جنہوں نے فضول گپوں میں زندگیاں گزار دی اور جو چیزیں اللہ جنہیں اہم کہتا ہے اس کی طرف توجہ نہیں دی، ایسے ہی محفلوں میں زندگی گزار دی ہے، ان کو شفاعت نہیں نفع دے گی۔ کیسے اللہ کا رسول آ کر، ائمہ اہل بیت آ کر کہہ سکتے ہیں، گویا کہ کہہ رہے ہیں یہ تو اللہ تعالیٰ کی مثلا انہوں نے ایک دفعہ بات کر دی لیکن ہم ہیں نا، تمہیں پرابلم ہی کوئی نہیں، کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اس طرح قوموں کی تباہی ہوتی ہے جب پھر ان ہستیوں کے نام۔ اللہ کا قرآن تو واضح ہے اور محفوظ ہے، تو لوگ آئے اور انہوں نے پوری کی پوری امت کی گمراہی کے لیے اللہ کے رسول سے، ائمہ اہل بیت سے منسوب کر کے ایسی چیزیں ڈال دی جو خلاف قرآن ہے، خلاف قرآن ہے، لیکن ان میں عوام کو بڑے اچھے اٹریکٹیو پیکج لگتے ہیں، ذمہ داریوں سے جان چھوٹتی ہوئی محسوس ہوتی ہے، وہ اس کی طرف اٹریکٹ ہو جاتے ہیں، جبکہ وہ بتانے والے بتا گئے خلاف قرآن کچھ قبول مت کرو۔ اب دیکھیں قرآن مجید کی کتنی حیاتی پوزیشن ہے ایک مسلمان کی زندگی میں، اس کے نظریات، اس کے افکار، اس کے عقائد میں، لیکن افسوس کے ساتھ اس قرآن کو زندگیوں سے نکال دیا گیا ہے، زندگیوں میں لیکن اس شکل میں نہیں ہے جس شکل میں ہونا چاہیے تھا، مختلف اور شکلوں میں، تاکہ ان کو یہ بھی نہ ہو کہ ہم نے چھوڑ دیا قرآن کو، وہ دھوکہ بھی ان کو رہے کہ ہے ہمارے پاس قرآن، لیکن وہ کام بھی نہ لیں قرآن سے جس کے لیے اللہ نے انہیں قرآن دیا، اس پہ لگا دیا۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور اللہ کے راستے میں انفاق کرو، خرچ کرو، اور خود کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں نہ ڈالو۔ وَأَحْسِنُوا، احسنوا حسن سے، ایک ہوتا ہے کسی عمل کو کر دینا، ایک ہوتا ہے کسی عمل کو بہترین طریقے سے کرنا۔ آپ جیسے ٹیچر کاپیاں چیک کرتے ہیں نا، نوٹ بکس چیک کرتا ہے بچوں کی، کچھ نوٹ بکس ایسی ہوتی ہیں کہ وہ سارا گویا کہ لیسن اس کو خود ہی لکھنا پڑتا ہے دوبارہ، ہر اسپیلنگ مسٹیک، رائٹنگ گندی، لاپرواہی، سب کچھ ہوتا ہے، اور ایسی نوٹ بک اس کے سامنے آتی ہے کہ اس کو دیکھ کے ٹیچر کو بھی مزہ آتا ہے، یہ اس بندے نے محنت کی ہے۔ یہ معنی ہے احسنوا کا، یعنی کسی کام کو ایک ہے بس کرنا تھا، اللہ کا شکر ہے ہو گیا، جیسے بعض لوگ حج پہ آتے، حج کر کے آتے ہیں ایسے ڈائلاگ بولتے ہیں جیسے جان چھوٹی، شکر ہے، ایک کندھے پہ بوجھ تھا اتر گیا، شکر ہے، اور دل میں ہوتا ہے کہ آئندہ بھول کے بھی ادھر کا رخ نہیں کرنا۔
یہ احسنو نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ روزہ رکھیں گے، جو کچھ منہ سے بول سکتے ہیں، اپنی بیزاری کا اظہار کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اور یار میں تو مریا پہ پتہ نہیں کدن ماہ رمضان مکے گا تو جان چھوٹے گی روزے تو یہ جی ایمان کا تقاضا، ٹھیک ہے؟ محاورہ بے دینی والا محاورہ دیکھیں، نمازیں بخشوانے گئے تھے روزے گلے پڑ گئے، نمازیں بخشوانے گئے تھے روزے گلے پڑ گئے۔ یہ جس نے محاورہ ایجاد کی وہ خود بھی بڑا بے دین قسم کی فکر رکھتا ہوگا، یا اس جاہل کو پتہ نہیں چلا ہوگا میں منہ سے کیا نکالوں۔ اب لوگوں کے ذہنوں میں پورا محاورہ بن گیا، جب بھی کوئی بندہ جائے کچھ کنسیشن لینے اور اس کو اضافی کچھ بوجھ ڈال دیا جائے، کہتے ہیں لو جی نمازیں بخشوانے گئے تھے روزے گلے پڑ گئے، یعنی نماز بھی بوجھ، اوپر سے یہ بھی بوجھ۔ اسلام کے ایٹیٹیوڈ نماز یعنی معراج مومن، یہ کہہ رہا بوجھ۔ تو یہ وہی جن کو ہم نے تورات دی تھی انہوں نے نہیں اٹھائی، ایسے جیسے گدھے پر علم والی کتابیں لاد دی جائے، اس کو تو بوجھ ہی لگنا۔ وَأَحْسِنُوا، یہ جو خرچ بھی کرنا ہے نا، ایسے خرچ کرو کہ مزہ آئے، مثلا یار کیا خرچ کیا تھا، بہترین طریقے سے خرچ کرو، دل لگی سے خرچ کرو۔ جو میں نے آپ کو شاید یہاں روایت سنائی تھی جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی، حُبِّبَ إِلَيَّ مِن دُنْيَاكُمْ ثَلَاث، تمہاری دنیا سے مجھے 3 چیزوں سے محبت ہے، تلاوت و کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کی تلاوت، اور وَالنَّظْرُ فِي وَجْهِ رسول اللہ، رسول اللہ کے چہرے کی زیارت کرنا، وَالْإِنفَاقُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، محبت ہے مجھے۔ یہ کیا بتانا چاہتی ہیں ہمیں؟ یعنی یہ کام جرمانے نہیں ہے، تمہارا ایمان تب ٹھیک ہوگا جب تمہیں بھی لذت آنا شروع ہو جائے ان کاموں، تمہیں بھی تلاوت قرآن میں لذت آئے، تمہیں بھی انفاق فی سبیل اللہ میں لذت آئے۔ میں نے فلان زمین خریدنی تھی لیکن وہ خمس دینا پڑ گیا، بیڑا غرق ہو گیا، بیڑا غرق ہو گیا اس کا خمس دینے سے، بیڑا غرق ہو گیا اس کا زکوٰۃ دینے سے۔ یہ مومن ہے، اور ہے بھی وہ جو دے رہا ہے، جو دیتے نہیں ہیں ان کا تو میں کہا کرتا ہوں درجہ بہت بلند ہوتا تو جرأت ہی نہیں ان کے بارے میں بات کرنے کی۔ یہ جو جن کا درجہ نیچے ہے، جو دیتے ہیں لیکن دیتے جرمانہ سمجھ کر۔ آپ سوچیں نا، اللہ تعالیٰ سن رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ نمازیں بخشوانے گئے تو روزے گلے پڑ گئے، یہ میں ان کو بچت کے لیے، ان کی نجات کے لیے چیز دے رہا ہوں، اتنا میں اجر دوں، ثواب دوں، یہ کہہ رہا ہے گلے پڑ گئے۔ اللہ تعالیٰ کیا ہم کیا کہ فیل اللہ تعالیٰ کے لیے الفاظ صحیح نہیں ہے، لیکن وہ کیا بندے کے بارے میں، اس کا کیا ایمان ہے؟ یا بس خدا کے راستے میں دے رہا بھی ہے اور کہہ رہا ہے یار مر گیا اس دفعہ تو بہت زیادہ دینا پڑ گیا، جرمانہ لگ گیا مجھے۔ اس کو اللہ تعالیٰ مثلا کس کیٹیگری میں شمار فرمائے کہ اس نے دیا یا وَأَحْسِنُوا، اور یہ کام خوبصورت ترین طریقے سے کرو، بہترین طریقے سے کرو۔ ان اللہ یحب المحسنین، اللہ جان چھڑاؤ لوگوں کو محبت نہیں کرتا، بلکہ جب دیکھتا ہے جیسے ٹیچر کو نوٹ بک دیکھ کے، بچے کا کام دیکھ کے، اس کی محنت دیکھ کے، دیکھ رہا کام ہے بچہ پیارا لگنے لگتا ہے، یار اس بچے نے کتنی محنت کی۔ ہمیں اپنے زمانے میں یاد ہے بعض اوقات جب نئی نئی کلاس ہوتی تھی نا اور ٹیچروں کو بچوں کو پہچان نہیں ہوتی تھی تو وہ اچھے کام کی وجہ سے کہتے تھے، نام لے کے یہ فلانا کون ہے، اس کو پہچان نہیں ہے بندہ کون ہے، تو جب بچہ کھڑا ہوتا تھا کہتے تھے بہت زبردست، ایکسیلنٹ، تم نے بہت کام میں اپریشیٹ کرتے، شاباش دیتے تھے۔ کیوں؟ کام کی وجہ سے بچے سے محبت ہوگی، کیوں؟ نیچرل بات ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے احسنوا، یہ جو میں تمہیں کہہ رہا ہوں خدا کے راستے میں خرچ کرو، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، یہ تمہاری بقا ہے، اس میں تمہاری زندگی ہے، ہلاکت میں نہیں جاؤ گے، تمہاری زندگی ہے، تم بچو گے، اور لہٰذا اس کو جرمانہ سمجھ کے نہیں بلکہ اس کو دل لگی سے کرو۔ اور پھر اور ترغیب دلائی کہ اگر تم احسنوا والے ہوگے تو ان اللہ یحب المحسنین، تو ایسے لوگوں سے، اللہ کے احکام کو محبت سے کرنے والے، محنت سے کرنے والے، دل لگا کے کرنے والے، اللہ کو ان سے محبت ہے۔ ان اللہ یحب المحسنین کا یہ مطلب۔ کافی سارا وقت اس آیت میں ہم نے لگایا، لیکن چونکہ ایک یہ بنیادی ترین
مسئلہ بھی ہے، حیاتی مسئلہ ہے، اور آج بھی دیکھ لیں معاشرے میں اتنی زیادہ غربت، تو ایک پلان، یعنی ہم مختصر عرض کریں کہ ایک تو ہے نا گورنمنٹ کے کام، اس کو تو آپ سائڈ پہ کریں، گورنمنٹ سے ہٹ کر، حکومت سے ہٹ کر جن لوگوں کو اللہ نے مال دیا ہے وہ، اور جو لوگ یعنی مختلف قسم کے ایسے اقتصادی کام کہ جو ایک عام آدمی کو ہیلپ کر سکتے ہیں حالت بہتر بنانے میں، ایسی جگہ جہاں پر پلاننگ کے ساتھ پیسہ لگانے سے کم از کم آج سے 5 سال 10 سال کے بعد قوم کی حالت بہتر ہو جائے گی، آج کی نسبت غربت میں فرق آ جائے گا، باقی مسائل میں، تو مل کے بیٹھیں۔ ایک آدھا بندہ تو نہیں کر سکتا، ایک آدھا بندہ تو یہی کر سکتا ہے کہ دروازے میں فقیر آئے اس کو دے دے، ایک آدھے کو مثلاً ہیلپ کر دے، فلان کر دے، ایک آدھی 2 بچیوں کی شادی کرا دے، اسی سمپل کام ہے۔ اس سے قومی مسائل تو نہیں حل ہوتے۔ قومی مسائل پر تو ایک قوم کی طرح مل کے بیٹھ کر پلان کرنے کی، امرہم شورا بینہم، اللہ نے مومنوں کی نشانی بتائی ہے، ان کی علامت یہ ہے کہ یہ آپس میں مشوروں سے مثلاً کام کرتے، تو بڑے پیمانے پہ لوگ اکٹھے ہوں، ماہرین جو پالیسی دینے والے ہیں وہ بھی، اور جن کے پاس مال ہے، اور پھر وہ انتظار نہ کرے گورنمنٹ کا، خود سے مثلاً یہ کام کرنا شروع کرے۔ جیسے کہ بعض ہمارے اپنے ملک پاکستان میں بعض آرگنائزیشنز ایسی ہیں بھی، تو اس طرف موو کرنے کا اللہ کہہ رہا ہے، ورنہ کہہ رہا ہے کہ اپنے آپ ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے کے مترادف، اور جب اللہ کہہ دے اس کا مطلب ہے اس میں کوئی شک شبے کی بات نہیں ہے۔ میں ترجمے کو ریپیٹ کر رہا ہوں، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اور احسان کیا کرو۔ یہ احسان اردو والا نہیں، احسنو امر، احسان کرو یعنی بہترین طریقے سے کام انجام دو۔ اللہ احسان کرنے والوں کو یقیناً پسند کرتا ہے۔ کبھی بھی عربی میں جب لفظ احسان آئے، محسن آئے، احسنو آئے، تو یاد رکھیے اردو والا احسان، کسی پر احسان کرنا یہ محدود معنی ہے، بلکہ جو بھی کام کرنا بہترین طریقے سے کرنا، یہ اصل ہے، خوبصورت ترین طریقے سے کرنا، کہ اگر کوئی دیکھنے والا کہے تو کہے کیا بات ہے، اس نے اتنی دل جوئی سے، اتنی دل لگی سے کام کیا۔ اسے عربی میں احسان کہتے ہیں، چاہے وہ اپنی نماز پڑھنا ہی کیوں نہ ہو۔ ایک ہے نماز احسن احسنو والی، ایک ہے نماز کہ اللہ بھی کہے کہ نہ پڑھتا تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، جس طرح تو ہے، جیسے بچہ کلاس میں آئے شرارتیں کرتا رہے، بات نہ سنے، بعد میں استاد سے کہ پوچھے فلانا بچہ آیا تھا کلاس میں، کہتا آیا تو تھا لیکن اگر نہ آتا تو زیادہ بہتر تھا، اس کے آنے سے کوئی اس کو فائدہ نہیں ہوا۔ تو وہ پھر چیزیں احسنو سے ہٹ کے ہوتی ہیں۔ آیت نمبر 196، چونکہ یہ عمرے کا سفر تھا تو اسی کے ضمن میں حج کے اور عمرے کے بعض احکامات جو ہے وہ بیان کیے گئے، اس آیت میں بھی اور اگلی چند آیات میں۔ آیت نمبر 196، میں اس کو ترجمے کی حد تک اور تھوڑی سی وضاحت کی حد تک بیان کروں گا، چونکہ اس کے جو حج کے احکام ہیں ان کی تفصیلات وہ فقہی کتابوں میں آپ کو پتہ ہے کہ مسائل حج کی ایک الگ سے توضیح المسائل ہوتی ہے، الگ کتاب ہوتی ہے، اور وہ بھی بعض اوقات ناکافی لگتی ہے، چونکہ حج کے مسائل نہیں ختم ہوتے، نئی تبدیلیوں کے ساتھ نئے مسائل سامنے آتے ہیں۔ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، یعنی یہ تم نے جو جہاد شہاد جو کرنا تھا یہ کر لیا اور تمہارے لیے راستے صاف ہو گئے، اب اللہ کے لیے تمام کرو، مکمل کرو، انجام دو حج کو اور عمرے کو، یعنی یہ حج اور عمرہ اللہ کے لیے۔ وَأَتِمُّ، اور تمام کرو یعنی مکمل کرو، الحج حج کو، والعمرۃ اور عمرہ کو، للہ اللہ کے لیے۔ فَإِنْ، اور اگر تم گھر جاؤ یعنی پھنس جاؤ، دشمن تمہیں گھیر لے، کوئی اور ایسا مسئلہ ہو جائے کہ آگے سفر جاری نہیں رکھ سکتے، تم حج کے لیے نکل پڑے ہو لیکن اب گھر گئے ہو،
فمستیسر من الحدی، تو پھر جیسی قربانی میسر آئے کر دو۔ اب میں نے عرض کیا تفصیل فقہی کتابوں میں ہے کہ بعض حج ایسے کہ جس میں قربانی ساتھ لے کے چلتے تھے۔ جب قربانی ساتھ لے کے جا رہے ہیں راستے میں، جیسے رسول اللہ جانور ساتھ لے کے چلے تھے قربانی کے لیے جب مکہ کی طرف چلے تھے، اندر نہیں جانے دیا گیا، تو پھر وہیں پر جانور قربان کیے جہاں پر وصول ہوئی تھی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے حکم دیا یہیں سارے سر منڈوا لیں اور یہیں پر سارے اپنے جانوروں کو قربان کریں۔ تو باقی فقہی کتابوں میں یہ تفصیل ہے کہ اگر خود نہیں جا سکتا اپنا جانور بھیج سکتا ہے اس جگہ پر جہاں قربانی ہوتی ہے تو جانور وہیں بھیجے، اور اگر جانور بھی وہاں نہیں بھیج سکتا تو جس جگہ پر ہے اسی جگہ پہ جانور کی قربانی کر دے۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، تو اگر گھر جاؤ، کہیں گرفتاری میں پھنس جاؤ، فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْحَدْيِ، تو پھر جیسی بھی قربانی میسر ہو وہ کر دو۔ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ، اور اپنے سروں کو نہ منڈواؤ۔ قربانی سے پہلے انسان سر نہیں منڈوا سکتا۔ آپ کو پتہ ہے جو حج میں جاتے ہیں ان کو معلوم ہے، قربانی کا پتہ چلتا ہے کہ ہو گئی ہے، اس کے بعد سر منڈوائے جاتے ہیں۔ اور اپنے سروں کو نہ منڈواؤ حتی یبلغ الہدی محلہ، جب تک کہ ہدی کہتے ہیں قربانی کے جانور کو، ہدیہ گویا کہ جب تک وہ اپنے محل پہ نہ پہنچ جائے، یعنی جہاں اسے قربان ہونا تھا وہ قربانی ہو نہ جائے، سر نہ منڈواؤ۔ فمن کان منکم مریضا، تو جو کوئی تم میں سے مریض ہو، بیماری ہو کوئی اس کو، او بہ اذی من رأسہ، یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو جس کی وجہ سے وہ سر نہ منڈوا سکتا، یا اسے سر پہلے منڈوانا پڑ جائے، یا مراد یہ ہے کہ سر میں کوئی ایسی تکلیف ہے کہ جس کی وجہ سے اس کو سر منڈوانا ہے اور اتنا انتظار نہیں کیا جا سکتا کہ وہ قربانی کا ٹائم آئے اور قربانی اپنی جگہ پہ کی جائے۔ اگر ایسا ہو، یہ دین اسلام نے، شریعت اسلام نے ڈیڈ اینڈ کہیں بھی نہیں بنایا۔ جو فقہی احکام ہے، اگر ایک چیز کرنے میں مشکل ہے انسان کے لیے تو اللہ نے اس کا آلٹرنیٹ حکم دیا ہوا، اور بلکہ وہاں پہ یہ تاکید کی گئی ہے کہ وہاں پہ یہ نہیں کہنا نہیں میں تو بڑا پکا مومن ہوں، میں نے تو وہی کرنا ہے۔ مثلا اگر کہا جائے پانی، پتہ چل جائے پانی بدن کے لیے ضرر رکھتا ہے، نقصان دہ ہے پانی، بندہ کہے نہیں میں مر بھی جاؤں میں نے پانی سے ہی وضو کرنا ہے، تو وہ وضو ہی قبول نہیں ہے، وہ وضو نہیں ہوگا اور اس سے نماز بھی ٹھیک نہیں ہوگی، چونکہ اس وقت پھر کہا گیا تیمم کرنا۔ پھر یہ نہیں کہنا کہ میرا ایمان دوسروں سے زیادہ ہے میں نے تیمم نہیں کرنا، چاہے مر جاؤں میں نے تو غسل ہی کرنا ہے، ایسا نہیں ہے شریعت اسلام میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، تمہارے لیے مشکل نہیں چاہتا۔ ما جعل علیکم فی الدین من حرج، اللہ نے دین میں تمہارے لیے حرج قرار نہیں دیا کہ مرتے مر جاؤ وضو ہی کرنا، مرتے مر جاؤ تو غسل ہی کرنا، ایسا نہیں ہے۔ تو یہاں پر بھی وہی بات ہے کہ اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو یا اس کے سر میں تکلیف ہو تو کیا کرے وہ؟ ففدیۃ، تو فدیہ دے۔ فدیہ کیا کیا چیزیں ہیں؟ من صیام، روزوں سے، او صدقۃ، یا صدقہ، او نسک، یا قربانی، کہ اس میں جو فقہی کتابوں میں اس کی وضاحت موجود ہے روایات کی روشنی میں، وہ یہ ہے کہ 3 دن روزے رکھے، یا 6 مساکین کو کھانا کھلائے، یا ایک جانور کی دمبے وغیرہ کی قربانی کر دے۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، تو جب تم امن کی حالت میں آ جاؤ، یعنی وہ جو احصرتم تھا، گھر گئے تھے، وہ ختم ہو جائے، امن کی حالت میں آ جاؤ۔ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، تو جو بھی عمرے سے بہرہ مند ہو حج کے آنے تک، اسے کہتے ہیں حج تمتع۔ تمتع متعہ سے ہے، جو متعہ کا لفظ ہے، متاع بھی اسی سے ہے، فائدہ اٹھانا کسی چیز سے۔ عمرہ اور حج کے لیے الگ الگ لوگ آتے تھے،
لیکن دور سے آنے والوں کے لیے وہ لوگ جن کے گھر جو روایات میں بیان اس کے مطابق تقریباً 88 کلومیٹر مکہ کا جو ریڈیس ہے 88 کلومیٹر کا، اس سے باہر جن کے گھر ہیں ان کے لیے یہ آسانی رکھی گئی کہ وہ ایک ہی سفر میں عمرہ اور حج دونوں کر سکتے. لیکن جن کے 88 کلومیٹر کے اندر گھر ہیں ان کے لیے حج تمتع نہیں ہوتا. اس کی تفصیل فقہی کتابوں میں موجود ہے. وہ حج قران کرتے ہیں یا حج افراد کرتے ہیں اور اس کے اعمال کا تھوڑا بہت فرق ہوتا ہے حج تمتع سے. لیکن حج تمتع والے کیا کرتے ہیں؟ وہ پہلے عمرہ بھی کر لیتے ہیں، ایک ہی سفر میں عمرے کا بھی اور حج کا ثواب بھی ان کو میسر آ جاتا ہے. یہ اس کی طرف اشارہ ہے. فمن تمتع، اور چونکہ دونوں چیزوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں اس کا نام حج تمتع رکھ دیا گیا. تو جو بھی فائدہ اٹھائے عمرے سے حج تک، حج کے آنے تک، فمستیسر من الحج، تو جو بھی میسر ہو قربانی دے. فمن لم یجد، تو جس کو جو اسے نہ پائے، یعنی قربانی غربت ہوتی تھی، قربانی کی مثلا کی قابلیت نہیں تھی، جیب میں اتنا تھا ہی نہیں کہ قربانی دے، تو جو ایسا نہ کر سکے، یعنی قربانی نہ دے سکے، تو پھر وہ کیا کرے؟ فصیام ثلاثۃ ایام فی الحج، تو وہ روزے رکھے 3 دن حج کے دوران، وسبعۃ اذا رجعتم، اور 7 روزے رکھے جب تم واپس پلٹ آؤ. 3 ادھر ہی اور 7 روزے اپنے گھر واپس آ کر. تلک عشرۃ کاملہ، یہ عشرہ کاملہ ہے، یعنی پورے 10. لیکن یہ حکم کس کے لیے ہے؟ ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، یہ حکم اس کے لیے ہے جس کے اہل، یعنی جس کے گھر والے، اہل و عیال مسجد الحرام کے نزدیک نہ رہتے ہوں، جو میں نے پہلے عرض کر دیا. ان کے لیے پھر دوسرے حج، حج قران، حج افراد ہے. واتقوا اللہ، اور ہر حکم اللہ کا وہ تبھی صحیح ہوتا ہے کہ جب تقوی کی بنیاد پہ انجام پائے، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو. وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ شدید العقاب، کہ اللہ شدید عقاب والا ہے. عقاب اصل میں عقب سے، جو چیز پیچھے پیچھے آتی ہے. چونکہ جب کوئی جرم کرتا ہے اس کی سزا اللہ کے قانون میں اس کے پیچھے پیچھے آتی ہے، اس لیے اسے عذاب کو عقاب بھی کہا جاتا ہے. گویا کہ فالو کر رہا ہے وہ تمہارے پیچھے پیچھے آ رہا ہے. اور شدید العقاب ظاہر ہے کہ شدت سے عذاب دینے والا، معاقبہ کرنے والا. یہاں پہ آپ توجہ فرمائیں، یہ جو آخری جملہ ہے واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب، یہ بتا رہا ہے کہ حج کے معاملے کو، عمرہ کے معاملے کو غیر سنجیدہ لینا یہ اللہ تعالیٰ کے عقاب کا باعث. چونکہ ہمارا وقت بھی تمام ہو چکا ہے، لیکن ایک آدھا نقطہ ضرور بیان کرنا چاہوں گا. یعنی ایسا نہیں ہے جس طرح آج کل بعض لوگوں کا مزاج دیکھنے میں آتا ہے، بعض چیزیں ہمارے معاشرے میں ایسی رائج ہوئی ہیں جو نہ صرف یہ کہ قرآن کے مطابق نہیں ہے بلکہ بالکل برعکس ہے. ایسا لگتا ہے کہ شیاطین نے یہ کام کیا ہے، اور ظاہر کامیاب اس لیے ہوئے ہیں کہ جن پر یہ کام کیا ہے وہ ان کو پہلے قرآن سے دور کر چکے تھے، ان کو قرآن کے بیان پتہ ہی نہیں تھا کہ اللہ نے کیا بات کی ہے، لہٰذا وہ ان کو لے کے چل پڑے جو ان کے ذہنوں میں القاء کر دیا گیا. ان میں سے ایک بالکل بیہودہ سی بات جو ہم نے اس معاشرے میں دیکھی ہے کہ بعض لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں، مالی اعتبار سے بھی ٹھیک ہے، حج نہیں کرتے. پوچھو جی حج پہ کیوں نہیں جا رہے؟ بچوں کی ذمہ داریاں ہیں، یہ ادا کرنی ہے. اس کے بعد بچہ جی کتنا ہے؟ ابھی 6 سال کا ہے، ذمہ داری کیا ادا کرنی؟ شادی کرنی. اس کو بچی ابھی 7 سال کی، ذمہ داری شادی کرنی. حج کا نام لوگ کہتے ہیں ابھی بچوں کی ذمہ داریاں. گرمیوں میں پتہ چلتا ہے انگلینڈ گیا ہوا بچوں کو ساتھ لے کر، یعنی انگلینڈ میں سیر و تفریح کرنا یا دبئی جانا یا فلان جگہ چلے جانا، اس سے بچوں کی ذمہ داریوں پہ کوئی فرق نہیں آ رہا، کوئی سیونگز میں فرق نہیں آ رہا. حج کا جب کہا جائے تم پہ واجب ہے، ذمہ داریاں ادا کر لیں تو پھر چلے جائیں گے. اصل میں ان کو شیطان نے دھوکہ دیا ہوا.
انہوں نے یہ سنا کہ جو حج کر کے آتا ہے وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے آج ماں کے پیٹ سے دنیا میں آیا، کوئی گناہ نہیں ہوتا. تو کہتا ہے کہ پہلے ٹکا کے جو کرنا کر لو، اینڈ پہ حج کرو. لہٰذا اکثر لوگ ایسے حج پہ جاتے ہیں کہ جو اس عمر میں حج پہ جاتے ہیں کہ جن کے ساتھ جاتے ہیں ان کا بیڑا بھی غرق کیا ہوتا ہے ویل چیئرس پر. اب جو تو مجبوراً جن کو تاخیر ہو گئی ہے ان کی بات الگ ہے، لیکن جنہوں نے تاخیر اس طرح کی ہے کہ مالدار تھے، سیٹھ تھے، فلان تھے، نہیں کیا حج، اب چل بھی نہیں سکتے. اب جس کو ساتھ لے کے جا رہا ہے اس کا بھی بیڑا غرق کیا ہوا. آپ کو پتہ ہے، آپ نے دیکھا ہوگا وہاں پہ ویل چیئرس، آپ آگے چل رہے ہو، پیچھے سے کسی کی ویل چیئر لگ جائے، آپ کو پتہ چلے گا آٹے دال کا بھاؤ کیا ہوتا ہے، زخمی ہو جاتے ہیں لوگ. پھر جن کو چلانا ہے اتنا لمبا، پرابلمز ہی پرابلمز ہے، خود چل نہیں سکتا صحیح طرح، جبکہ حج میں بہت چلنا پڑتا ہے. دوسرا یہ کہ حج انسان کی تربیت کے لیے ایک ذمہ دار اللہ کا عبد، پالش شدہ، ورک شاپ میں اس کو بالکل جناب سٹیپ بائی سٹیپ اس کو دھویا گیا ہے، پاک کیا گیا، اسے بتایا گیا کہ اللہ کون ہے، فلان ہے، یہ سب کچھ. اب یہ اگر جوان ہوگا تو جوان تو آ کے آؤٹ پٹ دے سکتا ہے. بابا 70 سال کا جو سارا کچھ ضعیف ہو کے اپنے بچوں کے ذمہ کر چکا ہے، وہ حج کر بھی لے، اس نے آ کے کیا انقلاب برپا کر دینا. اس کو کچھ کرنے کا ارادہ بھی ہو تو بچہ کہے گا بابا چپ کر، تیرا ٹائم گزر گیا. وہ کہے میں نے یتیموں کے لیے مثلا یہ کام کرنا ہے، وہ کہیں گے بابا جی بریک مارو، 70 سال یاد نہیں آیا، اب یاد آ رہا ہے یتیموں کے لیے کام کرنا. تو حج جو ہے، یہاں ایک اچھا جملہ بولا جاتا ہے کہ حج جوانی کا ہے. ٹھیک ہے، مثلا جن کو اللہ نے توفیق دی ہے، بچے جب اچھے سمجھدار ہو گئے، پہلے بھی لے جائیں، ویسے اس کی ایک معنویت ہے، لیکن خاص طور پہ بچہ جب مثلا نوجوانی میں آ گیا، لے جائیں حج کے سفر پر. اور حج معرفت کے ساتھ اس سے کروائیں، اسے پتہ چلے کہ حج ہے کس لیے. تو پھر ایکسپیکٹیشن رکھیں کہ آ کر مثلا صرف جو ہے بغیر حج کی معرفت کے بس میں جا رہا ہوں کہ میرے گناہ بخشے جائیں گے اور میرا واجب ادا ہو جائے گا، یہ سب سے نچلا درجہ ہے اور بے معرفت ترین درجہ ہے حج پہ جانے کا. ورنہ حج کا ایک ایک سٹیپ اپنے اندر ایک حکمت رکھتا ہے، ایک اللہ سے رابطہ بہترین بنانے کا وہ گائیڈ لائن ہے. لیکن کب؟ جب شعور کے ساتھ، معرفت کے ساتھ، کیوں احرام کا مطلب کیا ہے، طواف کا مطلب کیا ہے، سعی کا مطلب کیا ہے، قربانی کس لیے ہے، عرفات کیا ہے، مزدلفہ کیا ہے، مشعر الحرام، منی کیا چیز ہے، صفا و مروہ کے درمیان سعی کیوں ہے، مثلا معرفت کے ساتھ کرتا ہے، ایک ایک سٹیپ پہ گویا پالش ہو رہا ہے، اس کے شعور میں اضافہ ہو رہا ہے. اور اب یہ پورا شعور لے کر عبد خدا بن کر اب اپنے معاشرے میں واپس آ رہا ہے. کیا کرنے کے لیے؟ کوئی جو چھوڑ گیا تھا وہی گھوڑی اور وہی گھوڑی کا میدان، بلکہ پنجابی میں کہیں جتوں دی کھوتی ہوتی آڑ کھلوتی، جہاں سے چلی تھی کھوتی اسی طرح کھوتی کی کھوتی واپس آ جائے اور سمجھے میرے گناہ معاف ہو گئے. یہ نہیں ہے دین اسلام. بڑا حکمتوں والا، اور اس کے جو پروجیکٹس ہیں، اس کی جو تربیتی پروگرامز ہیں، بہت ہی زبردست قسم کے. لہٰذا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ میرا اتنا بڑا پروگرام ہے حج، واتقوا اللہ، اس کے بارے میں اللہ کا تقوی اختیار کرو. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور جان لو کہ اللہ اگر نہیں اس کے بارے میں لاپرواہی کرو گے تو اللہ تعالیٰ بڑا شدید عذاب دینے والا ہے، معاقبہ کرنے والا ہے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 196 پر ہم آج کے درس کو تمام کر رہے ہیں. خداوند عالم نے توفیق دی تو آیت نمبر 197 سے ہم انشاءاللہ آئندہ درس میں، کہ جو اگلے سیٹرڈے کو نہیں ہے بلکہ 5 فروری کو انشاءاللہ 6:45 پر خدا نے زندگی دی اور مہلت دی تو انشاءاللہ یہ درس ہوگا. یہاں پہ ہم درس کو تمام کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید اور تعلیمات محمد و آل محمد کو پڑھنے کی سنجیدگی کے ساتھ اور سمجھنے کی، اور اپنی زندگیوں کو ان کے سائے میں ان کے مطابق ڈھالنے کی، اور اپنی اولادوں کو انہی کے مطابق تربیت کرنے کی پروردگار عالم ہم سب کو توفیق عطا فرمائے.